ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جو میری محبت اور میری طرف شوق کی وجہ سے فرمایا مجھ پر ہر دن اور ہر رات کو 3 بار درود پاک پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے پروگرام احکام نماز۔ ہم آپ کو اس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجیے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ناظرین، نماز کی پابندی پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو بندے کو انعام و اکرام عطا کیے جاتے ہیں، ان میں سے چند ایک آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ ایک حدیث مبارک میں اس طرح کا مضمون وارد ہے، من حافظ علی الصلوات المکتوبۃ اکرمہ اللہ تعالی بخمس کرامات، جو نماز کی پابندی کرے گا اللہ تبارک و تعالی 5 باتوں کے ساتھ اس بندے کا اکرام فرمائے گا، یعنی اسے عزت عطا فرمائے گا۔ وہ 5 باتیں کیا ہیں؟ آئیے آپ بھی سماعت فرمائیے۔ ارشاد فرمایا کہ اس سے زندگی کی جو تنگی ہے اسے دور کر دیا جائے گا۔ نہ صرف یہ بلکہ قبر کا عذاب بھی نماز کی پابندی کرنے والے سے دور کر دیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی نامہ اعمال اس بندے کے دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے گا، اور پل صراط پر سے جب گزریں گے تو وہ شخص بجلی کی سی تیزی کے ساتھ گزر جائے گا، یعنی اسے احساس تک نہ ہوگا کہ وہ پل صراط سے گزر گیا ہے۔ اور نمبر 5 فرمایا وہ شخص جنت میں بغیر حساب کے داخل ہو جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، بہت پیارے پیارے اعزازات ہیں اور ایسی باتیں، ایسے اکرامات ہیں کہ جس کی ہر ایک مسلمان خواہش رکھتا ہے کہ زندگی کی تنگی بھی اس سے دور رہے، تنگ دستیاں اس کے قریب نہ آئیں، کشادگیاں اس کے گھر میں رہیں، قبر میں جائے تو قبر کا عذاب اس سے دور ہو جائے، اور نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ پہ دیا جائے، پل صراط پر سے گزرے تو معلوم ہی نہ چلے کہ کیسے گزر گیا ہے، بجلی کسی تیزی کے ساتھ گزر گیا۔ اور پھر یہ بھی کہ جنت میں جانے کے لیے اس سے حساب تک نہ لیا جائے۔ یہ 5 اعزازات بہت بڑے بڑے اعزازات ہیں، لیکن کس کے لیے؟ جو نماز کی پابندی کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا، اور جو سستی کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیتا ہے اللہ پاک اسے 15 سزائیں دے گا۔ 5 دنیا میں ہوں گی، 3 موت کے وقت، اور 3 قبر میں، اور 3 قبر سے نکلتے وقت۔
یعنی قبر سے جب مردوں کو نکالا جائے گا تو اس وقت اسے 3 سزائیں دی جائیں گی، اور یہ ٹوٹل ملا کر 15 سزائیں بن جائیں گی۔ آئیے پہلے سماعت فرمائیے کہ وہ 5 سزائیں کون سی ہیں جو اسے دنیا میں دی جائیں گی۔ میں دنیا میں ملنے والی 5 سزائیں یہ ہیں: اس کی عمر سے برکت کو اٹھا لیا جائے گا جو نماز میں سستی کر کے اسے چھوڑنے والا ہے۔ فرمایا نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا، کہ نیک بندوں میں شامل ہے، یہ اللہ کا خود نیک بندہ ہے۔ فرمایا وہ علامت، وہ نشانی بھی اٹھا لی جائے گی۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ پاک اس کے کسی عمل پر ثواب اسے نہ دے گا۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا کہ اس کی کوئی دعا آسمان تک نہ پہنچے گی۔ اور 5ویں سزا جو دنیا میں اس شخص کو دی جائے گی جو نماز میں سستی کر کے اسے چھوڑنے والا ہے، فرمایا نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ اور موت کے وقت دی جانے والی جو سزائیں ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ ذلیل ہو کر مرے گا، اور نمبر 2 بھوکا مرے گا، اور نمبر 3 پیاسا مرے گا، ایون کہ اگر اسے دنیا بھر کے سمندروں کا پانی پلا دیا جائے اور کہا جائے کہ یہ دنیا بھر کے سمندر ہیں، سب کا پانی پی جاؤ، تو فرمایا پھر بھی اس کی جو پیاس ہے وہ بجھنے والی نہیں ہے، گویا کہ پیاسا ہی اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ اور قبر میں دی جانے والی 3 سزائیں ان کا تذکرہ فرمایا گیا کہ اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی جو پسلیاں ہیں وہ ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جائیں گی۔ اور دوسری فرمایا کہ اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی، پھر وہ دن رات انگاروں پر الٹ پلٹ ہوتا رہے گا۔ اور تیسری سزا فرمایا قبر میں اس پر ایک بہت بڑا سانپ جو ہے وہ مسلط کر دیا جائے گا، جس کا نام ہے الشجاع الاقرع، یعنی گنجا سانپ۔ اور وہ سانپ ایسا ہے، فرمایا اس کی آنکھیں آگ کی سی ہوں گی، ناخن اس کے لوہے کے ہوں گے، اور ہر ناخن کی لمبائی 1 دن کی مسافت تک ہوگی۔ وہ میت سے کلام کرتے ہوئے اس سے کہے گا میں گنجا سانپ ہوں، اس کی آواز بجلی کی سی کڑک دار ہوگی۔ وہ کہے گا کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ نماز فجر ضائع کرنے پر سورج نکلنے یعنی طلوع آفتاب تک مارتا رہوں گا، اور نماز ظہر ضائع کرنے پر عصر تک تجھے مارتا رہوں گا، اور نماز عصر ضائع کرنے پر مغرب تک تجھے مارتا رہوں گا، اور نماز مغرب ضائع کرنے پر عشاء تک تجھے مارتا رہوں گا، اور نماز عشاء ضائع کرنے پر نماز فجر تک مارتا رہوں گا۔ جب بھی وہ مردے کو مارے گا تو وہ 70 ہاتھ تک زمین میں دھنس جائے گا، اور تارک نماز قیامت تک اسی عذاب کے اندر مبتلا رہے گا۔ الامان والحفیظ۔ اور 3 وہ سزائیں کہ جو قبر سے نکلتے وقت ملیں گی۔ وَأَمَّا اللَّاتِي تُصِيبُهُ عِنْدَ خُرُوجِهِ مِنْ قَبْرِهِ، فرمایا کہ وہ 3 سزائیں کہ جو قبر سے نکلتے وقت اس کو دی جائیں گی وہ کون کون سی ہیں؟ فرمایا ان میں سے ایک یہ ہے کہ حساب کی سختی ہوگی، اور دوسری اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اس کے لیے ہوگی، اور تیسری سزا فرمایا جہنم میں داخلہ ہوگا۔ یہ 3 سزائیں وہ ہیں کہ جو اس بے نمازی کو جو سستی کی وجہ سے نماز کو ترک کر دیتا ہے، فرمایا کہ اسے قبر سے نکلتے وقت دی جائیں گی۔ الغرض یہ کہ 5 اکرامات اس حدیث مبارک میں بیان کیے گئے، اور 15 سزائیں ہیں اس بے نمازی کے لیے کہ جو سستی کے ساتھ اپنی نماز کو ترک کر دیتا ہے۔ 5 وہ سزائیں دنیا میں ہیں، 3 موت کے وقت، اور 3 سزائیں وہ ہیں جو قبر میں دی جائیں گی، اور 3 سزائیں آخر میں جب اسے قبر سے نکالا جائے گا اور روز حشر میدان محشر میں ہوگا تو فرمایا اس وقت اس بندے کو 3 سزائیں مزید دی جائیں گی۔ اور یہ 15 سزائیں ہیں اس بے نمازی کے لیے جو سستی کے ساتھ اپنی نماز کو ترک کر دیتا ہے۔ اس لیے مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب کو چاہیے
کہ ہم نماز کی پابندی کریں. نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. دیگر کاموں میں سستی ہوتی ہے تو ہو، لیکن نماز کو ضائع نہیں کرنا، نماز میں سستی نہیں کرنی. جو نماز کا وقت ہے، پابندی وقت میں ہم نے نماز کو ادا کرنا ہے، اور یہ ہم سب مسلمانوں کی عادت ہونی چاہیے. تو مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے اس پروگرام میں ہم چند ایک احکام نماز کو بھی شامل کرتے ہیں. سب سے پہلے جس مسئلے کو ہم شامل کرنے جا رہے ہیں وہ اس طرح ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد بھول کر ثنا پڑھ لی، پھر یاد آنے پر ساتھ میں سورت بھی ملا لی، یعنی فاتحہ بھی پڑھی اور اس کے ساتھ ساتھ سورت بھی پڑھ لی، لیکن بیچ میں ثنا پڑھی گئی، وہ بھی بھول کر. تو کیا ایسی صورت میں بغیر سجدہ سہو کے نماز ہو جائے گی یا نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا؟ اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ سورہ فاتحہ اور اگلی سورت کے درمیان میں آمین اور بسم اللہ شریف کے علاوہ، یعنی تسمیہ کے علاوہ کسی اجنبی چیز کا فاصل نہ ہونا یہ نماز کے واجبات سے ہے. یعنی یہ بات واجب ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھی آپ آمین کہہ سکتے ہیں، یا پھر سورت پڑھنے سے پہلے تسمیہ پڑھ سکتے ہیں. یہ دو چیزیں بیچ میں ہو سکتی ہیں، اس کے بعد فوری طور پر کوئی سورت پڑھنی ہوتی ہے، اور یہ نماز کے واجبات سے ہے. اور نماز کے کسی بھی واجب کو اگر بھولے سے چھوڑ دیا جائے تو سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے. لہذا اس صورت میں بھولے سے یہ واجب چھوڑنے کی بنا پر ایسے شخص کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. اگر سجدہ سہو کر لے گا تو نماز مکمل ہے، اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو فرض اگرچہ ساقط ہو جائے گا، لیکن نماز میں جو نقص آیا ہے اس کی بنا پر اس نماز کو دوبارہ پڑھنا یہ واجب ہے. مزید ایک اور سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں. سوال اس طرح ہے کہ نماز میں دوران قرات سورہ فاتحہ کے علاوہ کیا پوری سورت پڑھنا واجب ہے؟ جی، پوری سورت پڑھنا تو لازم نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ بھی ہے، اسی طرح سورہ آل عمران بھی ہے، سورہ نساء بھی ہے. پوری سورت پڑھنا یہ واجب نہیں ہے. البتہ جو واجب ہے وہ میں عرض کرتا ہوں کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ نماز میں واجب قرات کم سے کم 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو، اسے پڑھنا واجب ہے. اور یوں کہنا کہ پوری سورت پڑھنا واجب ہے، ایسا نہیں ہے. مزید ایک اور سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ 4 سنت مؤکدہ پڑھ رہے تھے اور پڑھتے ہوئے اگر سورہ فاتحہ پڑھنا بھول جائیں، رکعت پہلی ہو، دوسری ہو، تیسری ہو یا چوتھی ہو، سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گئے اور کوئی سورت شروع کر دی، پھر ابھی یاد بھی آ گیا کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، لیکن نماز کو جاری رکھا جائے اور آخر میں سجدہ سہو کر لیا جائے تو ایسے نماز ہو جائے گی. اس پوچھی گئی صورت میں ان 4 رکعت سنت مؤکدہ کا دوبارہ پڑھنا یہ واجب ہے، کیونکہ نمازی کو چاہیے تھا کہ جب سورہ فاتحہ سجدے سے پہلے اسے پڑھنا یاد آ گیا تو اب اس پر واجب تھا کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پھر سورت پڑھتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا تو یہ قصداً ترک واجب ہوا، کیونکہ یاد آ گیا تھا، اس وجہ سے یہ قصداً ترک واجب ہوا. اور قصداً واجب چھوڑنے سے نماز واجب الاعادہ ہو جاتی ہے، یعنی اسے دوبارہ پڑھنا یہ لازم ہو جاتا ہے. سجدہ صاحب اگرچہ آخر میں کر لیا جائے تو یہ کفایت نہیں کرتا. مزید ایک اور سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں. فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کی قرات کرنا یہ واجب ہے، پڑھی جاتی ہے. تو کیا اگر 4 رکعت فرض ہوں، ان کی دوسری اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کی قرات کر لی جائے اور پہلی رکعت میں قرات نہ کی جائے تو کیا یہ واجب ادا ہو جائے گا؟ اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ 4 رکعت فرض، خواہ وہ ظہر ہو، عصر ہو، عشاء ہو، کوئی سی بھی 2 رکعت اور اسی طرح 3 رکعت والی نماز فرض جیسے مغرب کی کوئی سی بھی 2 رکعت میں مطلقاً قرات کرنا یہ فرض ہے،
اور پہلی دو ہی میں قرات ہونا یہ واجب ہے، یعنی فرض یہ ہے کہ چاروں رکعتوں میں سے کسی بھی رکعت میں اگر سورہ فاتحہ کی قرات کر لی گئی تو فرض ادا ہو جائے گا، لیکن دوسری بات واجب ہونا بھی ہے، یعنی پہلی ہی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ کی قرات کرنا یہ واجب کا درجہ بھی رکھتا ہے۔ چاروں میں سے کوئی بھی ہو فرضیت ادا ہو جائے گی، لیکن واجب یہ ہے کہ پہلی ہی دو رکعتوں میں ہو۔ لہذا اگر کوئی قصدن پہلی دو رکعتوں میں قرات بالکل نہ کرے مگر آخری دو رکعتوں میں کر لے، یا مغرب کی پہلی اور تیسری یا دوسری اور تیسری رکعت میں قرات کر لے تو فرض اگرچہ کہ ادا ہو جائے گا مگر قصدن یہاں پر واجب کو ترک کرنا پایا جائے گا، جس کی بنا پر نماز کو دوبارہ پڑھنا یہ لازم ہو جائے گا۔ اور یہاں پر ایک بات اور بھی ذہن میں ہونی چاہیے کہ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ باقی تمام نمازوں کی ہر رکعت میں مکمل سورہ فاتحہ پڑھنا اور ساتھ میں سورت ملانا، یا قرآن پاک کی ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیات بینات کے برابر ہو یا 3 چھوٹی آیت پڑھ لینا یہ واجب ہے۔ اور یہ فرضوں کے علاوہ یعنی سنت موقدہ ہوں یا سنت غیر موقدہ ہوں یا 4 نوافل ہوں، ان سب کے اندر حکم یہی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے اس سلسلے میں ہم چند ایک ریکارڈڈ سوالات بھی لیتے ہیں۔ جی سوالات چلائیے۔ نماز جنازہ کے وضو سے دیگر نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟ عوام میں یہ مشہور ہے کہ نماز جنازہ کے وضو سے دیگر نمازیں نہیں پڑھ سکتے، کیا یہ درست ہے؟ نماز جنازہ کے وضو سے بلا شبہ دیگر تمام نمازیں، خواہ وہ فرض ہو، واجب ہو، نفل ہوں یا سنت ہوں، یہ پڑھنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عوام میں جو مشہور ہے کہ نماز جنازہ کی وضو سے دیگر نمازیں ادا نہیں کر سکتے، یہ بات محض ایک غلط بات ہے، باطل ہے، اور یہ بے اصل بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کہنے والوں کو اس وجہ سے وہم ہو گیا کہ نماز جنازہ میں ایک مسئلہ ہے کہ ایک شخص نماز جنازہ کے لیے اس وقت حاضر ہوا کہ جب نماز جنازہ کی جماعت قائم ہو چکی تھی، اور اب اسے خوف لاحق ہوا کہ اگر میں وضو کروں گا تو مجھے نماز جنازہ نہیں ملے گا، پانی بھی موجود ہے، تمام معاملات بھی ہیں، اب یہ چاہے تو وضو کر سکتا ہے، کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، لیکن اگر وضو کرتا ہے تو نماز جنازہ نکل جائے گی۔ تو ایسی صورت میں شریعت نے اسے اجازت دی کہ نماز جنازہ کے لیے یہ تیمم کر سکتا ہے، تیمم کرنے کے بعد نماز جنازہ کی جماعت میں شامل ہو جائے اور نماز جنازہ اپنی یہ مکمل کر لے۔ تو یہاں سے ہو سکتا ہے کہ وہم ہوا ہو، کیونکہ جس نے تیمم کیا اس صورت میں نماز جنازہ کے لیے، تو وہ اس تیمم کے ساتھ دیگر اور نمازیں وہ ادا نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ جسے وہم ہوا وہ اس تیمم کی وجہ سے ہوا ہو، ورنہ جہاں تک بات وضو کی ہے کہ جس نے وضو کر لیا اگرچہ کہ نماز جنازہ کے لیے کیا ہو تو اسی وضو سے دیگر جو بھی نمازیں یہ ادا کرنا چاہے کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ مزید سوال چلائیے۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال عرض ہے کہ کیا ہم سے رکوع کے وقت جاتے وقت اور رکوع سے سجدے کے وقت جاتے وقت سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا اور جو سجدے کی تکبیرات ہیں ان سب تکبیرات کو کس وقت پڑھنا چاہیے؟ تکبیرات انتقال یعنی نماز میں ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونے کے لیے جو تکبیرات کہی جاتی ہیں انہیں تکبیرات انتقال کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ رکوع میں جانے کے لیے تکبیر کہی گئی، یا رکوع سے اٹھنے کے لیے تسمیع کہی گئی، یوں ہی سجدے میں جانے کے لیے تکبیر کہی گئی۔ تو جب ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونے لگیں تو جس حالت سے منتقل ہونا ہے وہاں سے منتقل ہوتے ہوئے شروع میں ہی یعنی ابتدا میں ہی تکبیر کہنی چاہیے، اور تکبیر کا انداز ایسا ہو کہ جب دوسری حالت میں جس طرف ہم جا رہے ہیں اس میں منتقل ہو جائے تو تب یہ ختم ہو جائے۔ مثال کے طور پہ اللہ اکبر کہتے ہیں، قیام سے رکوع کی طرف جانے لگے تو اس وقت تکبیر کہی اللہ اکبر، تو اللہ اکبر کے الف سے آغاز کرے، اور جیسے ہی حالت تبدیل ہو جائے، مثلا قیام سے رکوع میں پہنچ جائے تو پھر اس کی
تکبیر ختم ہو یا مکمل ہو تو ایک حالت سے منتقل ہوتے وقت شروع کی جائے، اور جس حالت میں جانا ہے جب اس میں منتقل ہو چکے تو تب اس کی وہ تکبیر ختم ہو جانی چاہیے۔ مزید سوال چلائیے۔ مفتی صاحب سے سوال ہے کہ نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھنا بھی ثابت ہے؟ جی ہاں بالکل، ایک حدیث مبارک صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے جس سے یہ ثابت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد جو پڑھے جانے والے کلمات ہیں وہ 6 کلمات ہیں۔ اچھا وہ کیا ہیں؟ کہا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ پڑھنا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں کہ جو نماز کے بعد پڑھے جاتے ہیں، اور حدیث میں فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھے جانے والے کچھ ایسے کلمات ہیں کہ ان کا پڑھنے والا نامراد نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر آپ خود اندازہ کر لیجئے، اگر یہ کلمات 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر اگر ہم بھی پڑھ لیں تو انشاءاللہ الکریم پڑھنے والا نامراد نہیں ٹھہرے گا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے اس سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان احکام پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔